الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے سفر المظفر کے فضائل و احکام قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، صاد، فا اور را۔ اس کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں جن میں ایک معنی خالق ہے۔ ماہ سفر کو سفر کہنے کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ سفر کے معنی لغت میں خالی ہونے کے آتے ہیں۔ اس مہینہ میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادت انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا، اور مہینہ محرم گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل دیتے اور اس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اس وجہ سے سفر کے معنی ہے خالی رہ جانے کے۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ سفر المظفر یا سفر الخیر کا لفظ اس کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ چنانچہ مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی والی چیز کے ہیں، اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا، اور آج بھی اس مہینہ کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزیں مثلا شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس اور معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینہ سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینہ کے ساتھ نحوست وغیرہ وابستہ کرنے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب خیالات اور توہمات تھے، اور آج بھی زمانے جاہلیت سے کچھ ملتے جلتے خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں جو تفصیلات بیان کی گئیں اور محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان توہمات اور خیالات کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو سفر المظفر کے مہینے کے ساتھ رسم ایجاد کی گئی وہ نسی کی رسم تھی۔ چنانچہ محرم الحرام، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں خون ریزی اور جنگ و جدال قطعاً بند کر دیا گیا، اس لیے لوگ اس زمانہ میں حج اور عمرہ اور تجارتی کاروبار وغیرہ کے لیے آزادی سے سفر کر سکتے۔ اس زمانہ میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی وحشت و جہالت اس حد تک بڑھ گئی، اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبیلوں کی درندگی اور جذبہ انتقام کسی آسمانی اور زمینی قانون کا پابند نہ رہا، تو اس کے لیے نسی کی رقم نکالی گئی۔ یعنی جب کسی زوراور قبیلہ کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہو، تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا۔ پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ پرانے دستور کے مطابق محرم کا مہینہ حرام اور سفر کا مہینہ حلال رہے گا۔ اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے، لیکن ان کی تعیین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتے۔ گویا جاہلیت کے زمانہ میں کافروں کے کفر اور گمراہی بڑھانے والی ایک یہ چیز بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینہ کو بدل ڈالنے کا حق ایک سردار کو سونپ دیا گیا۔ چنانچہ اسی نسی کی رسم پر قرآن حکیم نے سخت گرفت فرمائی اور فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ توبہ کی یہ 37 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ مہینوں یا ان کے احترام کا اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں ترقی ہے، جس سے عام کفار مزید گمراہ کیے جاتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اس حرام احترام والے مہینے کو کسی سال نفسانی غرض سے حلال کر لیتے ہیں، اور کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی صرف گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ خود ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتے۔ اس سے پتہ چلا کہ مہینوں کی حلت اور حرمت اپنی طرف سے متعین کرنا یہ حرام ہے اور شریعت میں ناجائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس مہینہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مہینہ نحوست اور پریشانیوں اور مصائب والا ہے۔ نیز اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے بدفالی بھی لیا کرتے۔ بعض اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ سفر سے
مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا ہے۔ بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ مرض یا درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا اور بھڑکتا ہے، جس سے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور بسا اوقات انسان جان سے بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اہل عرب سفر ان کیڑوں کو کہتے جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، جس کو طب کی زبان میں یرقان کہا جاتا ہے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ بسا اوقات یہ مرض انسانی موت کا سبب اور ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارے کے سارے توہمات اور خواہ مخواہ کی باتیں تھیں جن کا شریعت میں کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بعض مسلمان مرد و خواتین اس مہینے میں 13 تیزی کی رسم ادا کرتے ہیں اور اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اب حتمی اور قطعی طور پر تو اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کا مرض وفات جو اس مہینے میں شروع ہوا وہ مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری رہا، شاید اسی وجہ سے اس مہینے کے نام 13 تیزی کا نام پڑ گیا۔ بعض جاہل لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 13 روز خاص طور پہ بہت زیادہ سخت اور تیز یا بھاری ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کوئی دنوں کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں اور ان دنوں میں خاص طور پر صدقات اور خیرات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ خیالات بھی باطل ہیں۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینہ میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینہ اور خاص کر آخری تاریخوں میں صندوقوں، پیٹیاں، ستونوں اور در و دیوار کو ڈنڈے سے مارتے پیٹتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یاد رہے کہ یہ سب بھی غیر شرعی حرکات ہیں۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض گھرانوں میں اجتماعی قرآن خوانی کے اجتماعات بھی منعقد کیے جاتے ہیں جن کا شریعت کے اندر کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور دوسری تقریبات منعقد کرنے اور اہم کاموں کا افتتاح اور ابتدا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر اس سے نامرادی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ کام کیا جائے گا تو بے برکتی والا ہوگا۔ لہذا اس کی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سفر کے مہینہ کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینہ میں خوشی کی تقریب انجام دینے سے وہ کام بابرکت نہیں ہوگا، اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے اور اس میں بہت سے دیندار اور مذہبی لوگ بھی مبتلا ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینہ میں شادی کرے تو اسے بہت ہی معیوب اور قابل ملامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام کی تمام سوچ غلط ہے، لہذا اس خیال کو دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ جہاں تک تعلق نکاح کا ہے تو شریعت کے اندر نکاح جو ہے وہ ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور من وجہ وہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرما دی، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تم میں سے جو بھی حقوق زوجیت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ اس سے نگاہ میں احتیاط آتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت سنن ابن ماجہ کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ نکاح ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا اور اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ امت جو ہے وہ اس کام کو بخوشی سر انجام دے۔ ماہ سفر کے متعلق یہ چیز سب سے زیادہ مشہور ہے کہ اس میں بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض دیندار اور نماز روزے کے پابند مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم اختصار کے ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر۔ ایک کی بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور مخصوص پرندے کی بدشگونی، سفر کی نحوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء
वला सफरा, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसका तर्जुमा ये है कि मर्ज का खुद बखुद बगैर हुक्म इलाही के दूसरे को लग जाना, मखसूस परिंदे की बदशगुनी, सितारा और सफर की नहुसत वगैरह की कोई हकीकत नहीं, ये तवहुम परस्ती की बातें हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत मनकूल है, जिसमें वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अदवा वला गूल वला सफरा, मर्ज का खुद बखुद लग जाना और गूल बयाबानी और सफर की नहुसत की कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर मनकूल है, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा लहू औ तकहना औ तुकुहिना लहू औ सहरा औ सुहिरा लहू वमन अक़द उक़दतन औ क़ाल मन अक़द उक़दतन वमन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुस्नदुल बज़्ज़ार की रिवायत है, जिसके रावी पहले बयान हुआ कि इमरान बिन हुसैन हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो खुद बुरी फाल बदशगुनी ले या जिसके लिए बुरी फाल ली जाए, या खुद कहानत कराए या जिसके लिए कहानत कराई जाए, या जो खुद जादू करे या जिसके लिए जादू किया जाए, और जो गिरह बांधे, या फरमाया जो गिरह बांधे यानी कुफरिया और फिस्किया कलिमात पढ़कर तावीज़ गंडा वगैरह करे, और जो शख्स काहिन यानी नजूमी के पास जाए और इसकी बातों की तस्दीक करे, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा यानी कुरान और शरीयत का एक तरह से इनकार कर दिया। इन अहादीस मुबारका पर अब हम इख्तिसार के साथ थोड़ी सी तशरीही नजर डालते हैं। चुनांचे पहली रिवायत, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा, ये तकरीबन सारी रिवायात के अंदर आ रहा है। ला अदवा का मतलब ये है कि ये अकीदा रखना कि एक बीमारी किसी दूसरे को किसी बीमार की वजह से लगती है, ये अकीदा गलत है, और छूत छात का अकीदा रखना ये ठीक नहीं है। बीमारी पहले आदमी को भी अल्लाह के अमर से लगी और दूसरे को भी अल्लाह के अमर से लगेगी। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई वला तियरता, के परिंदे का उड़ाना यानी बदशगुनी लेना। अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब किसी काम के करने या न करने का फैसला करना होता तो एक परिंदे को उड़ाते, अगर वो दाएं तरफ उड़ता तो फिर नेक फाली ली जाती, और अगर वो बाएं तरफ उड़ता तो बदफाली ली जाती। लिहाजा इसीलिए तियरा का लफ्ज बदशगुनी के माना में अरब के अंदर मुस्तामल हो। आगे फरमाया वला हामा, हामा क्या चीज है? इसके मुतालिक उलमा ने लिखा है कि हामा एक मखसूस परिंदा था, और बाज़ उलमा ने उल्लू के मुतालिक लिखा कि अरब के लोग उल्लू को एक मनहूस परिंदा करार देते और उससे बदफाली लिया करते, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। इसी तरह आगे अल्लाह के नबी ने एक और चीज बयान फरमाई वला नौआ, के सितारे की बदशगुनी या सितारे से फाल लेना। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि एक सितारा जिसको अरब के लोग सुहेल के नाम से याद करते, वो जब तुलू होता तो वो इस बात का अकीदा रखते कि अब बारिशें शुरू होंगी, और वो इसी तरह मुख्तलिफ उमूर के अंदर सितारों की तासीर के कायल थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाला नौआ, यानी सितारों की तासीर और सितारों से किसी काम के होने या ना होने का अकीदा रखना ये गलत है। इसी तरह आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और चीज बयान फरमाई वला गूला, के गूले बयाबानी की कोई हकीकत नहीं। अरबों का ये अकीदा था कि बयाबान और सुनसान इलाकों में जैसे सहरा, जंगल और खंडरात और ऐसी जगह जो गैर आबाद हों, वहाँ पर जिन्नात, शयातीन वगैरह फिरते हैं और ये इंसानों को तंग करते हैं, और इंसान अगर उनसे पनाह न मांगे या उनके नाम की कोई कुर्बानी वगैरह न दे तो वो आदमियों को सताते हैं और तंग करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ की नफी फरमाई। और इन तीनों रिवायात के आखिर में वाला सफर का लफ्ज है कि सफर की बदशगुनी और सफर की नहुसत का अकीदा रखना इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह जो हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, उसमें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा लहू, यानी जो आदमी नहुसत और बदगुमानी का अकीदा रखे, जो खुद बुरी फाल ले या किसी और के लिए फाल ली जाए, या जो कहानत कराए या जिसके लिए कहानत कराई जाए। अब कहानत क्या है? नजूमी के पास जाना और उससे अपनी किस्मत की हाल मालूम करना और उसको इस बात पर जो है वो मजबूर करना कि वो बताए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, उससे मुस्तकबिल की गैब की खबरें पूछना। इसी तरह जादू वगैरह करना, और इसी तरह तावीज़ गंडे वगैरह जिनमें कुफरिया, शिरकिया, फिस्किया कलिमात हों, उन पर
عمل کر کے گرہ باندھ کر اور ان سے اپنے کام کے ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، ان ساری چیزوں کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ان ساری چیزوں پر ایمان و یقین رکھے گا اور ان پر ایمان لائے گا تو فرمایا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین کا انکار کر دیا۔ ماہ سفر کی بدشگونی کے متعلق بعض روایات اپنی طرف سے گھڑی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت عوام میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی جو شخص مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت علی بن سلطان ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موضوعات کے اندر، اور موضوعات وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو گھڑی ہوئی اور جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اول تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ من گھڑت اور موضوع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ بعد کے لوگوں نے خود گھڑ کر اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کر دی ہے۔ چنانچہ خود ملا علی قاری رحمہ اللہ جو بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں، وہ اپنی کتاب الموسوعات الکبیر میں، اور امام عجلونی رحمہ اللہ کشف الخفا، اور علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ تذکرۃ الموضوعات میں درج فرما کر اس کو بے بنیاد اور بے اصل قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض فقہ کی کتابوں میں بھی اس حدیث کو گھڑی ہوئی یعنی من گھڑت اور جھوٹی حدیث قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسی حدیث کو پیش کر کے اور سفر کے مہینے کی نحوست کا استدلال کرنا یہ سراسر غلط اور سراسر باطل ہے۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے متعلق جو غلط عقائد، نظریات اور غلط خیالات پائے جاتے ہیں اور غلط اعتقادات عوام کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی مخصوص گھڑی کو منحوس قرار دینا اور بے برکتی والی قرار دینا یہ سراسر شریعت پر زیادتی ہے۔ ہماری شریعت نے اس کے متعلق کوئی ایسی چیز بیان نہیں فرمائی۔ لہذا آپ تمام بھائیوں سے، میری ماؤں بہنوں سے، میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسے اعتقادات اور قرآن و سنت سے جن کا دور سے بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، ان پر اعتقاد اور یقین رکھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس پر اپنا عمل لے کر آئیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ نحوست، تو نحوست اصل میں نہ کسی دن کے اندر ہے، نہ کسی مہینے کے اندر ہے، نہ کسی مخصوص گھڑی کے اندر ہے، بلکہ نحوست ایک مسلمان کی بدعمالی کے اندر ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن مسلمان کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اس کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور وہ نماز کے لیے اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں، وہ روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اصل نحوست کا سبب اور ذریعہ یہ چیزیں ہیں، نہ کہ کوئی مہینہ یا کوئی دن۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری زندگی ایمان و اعمال والی بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری زندگی سے تمام نحوستوں کو نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔